ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ قائد کے قرضے بنتے ہیں، یہ کسی حکومت نے کبھی اپنے دور میں نہیں لیے، یہ اضافی قرضے۔ اور جو آج کا موضوع ہے وہ یہی اسی وجہ سے کہ ان کی نالائکی، نااہلی، ان کی چوری، ان کی لوٹ مار، ان کی کرپشن جو پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے، اس سے نظر ہٹانے کے لیے یہ سیاسی انتقام کے حسد میں جھلس رہے ہیں پچھلے 3-3.5 سال سے۔ آپ کو خبر مل گئی ہوگی کہ جو ڈیلی میل ہے، جو ڈیوڈ روز سے عمران خان صاحب نے شہباز شریف صاحب کے خلاف ایک سٹوری پلانٹ کرائی تھی، ڈیوڈ روز کو پاکستان بلا کر اپنے ٹاؤٹ کے ذریعے، جس کا نام شہزاد اکبر ہے، انہوں نے کل کورٹ میں، جہاں شہباز شریف صاحب ان کو ڈیفیمیشن کے سوٹ میں لنڈن ہائی کورٹ میں لے کر گئے ہوئے ہیں، وہاں 5ویں ایکسٹینشن مانگی ہے، اور میں اس کی تفصیل میں آؤں گی۔ اور میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی جب ڈیلی میل کی سٹوری آئی تھی اور میڈیا نے اس کو بریک کیا تھا تو یہ تصویر دکھائی تھی۔ اس تصویر کو اگر آپ غور سے دیکھیں اور اپنے کیمرے کو زوم کریں ان تصویروں کو، تو یہ وہ تصویر ہے، یہ وہ میٹنگ ہے جس میں عمران خان صاحب نے ڈیوڈ روز کو پرائم منسٹر کے دفتر میں بلا کر، جہاں وہ مسلط ہیں، شہزاد اکبر صاحب کے ذریعے یہ سٹوری ڈیلی میل میں پلانٹ کرانے کو کہا تھا۔ بالکل اسی طرح جس طرح بشیر میمن صاحب کو پرائم منسٹر آفس کے دفتر میں بلا کر ان کو ہراس کرنے کی کوشش کی تھی کہ شہباز شریف، نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی قیادت کے اوپر جھوٹے مقدمے بنائے جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا بشیر میمن صاحب نے اس چیز کا اعتراف کیا تھا۔ اور یہ وہ دن ہے، یہ وہ میٹنگ ہے جب ڈیلی میل کی سٹوری عمران خان صاحب نے شہباز شریف صاحب کے خلاف پلانٹ کرائی تھی ڈیلی میل کے اندر۔ اس میٹنگ کے بعد ڈیلی میل کے اندر سٹوری آتی ہے، یہ ڈیلی میل کے اندر سٹوری آتی ہے جو ڈیوڈ روز صاحب عمران خان صاحب اور شہزاد اکبر صاحب کے کہنے کے اوپر پلانٹ کراتے ہیں۔ اور جب ڈیلی میل کے ڈیوڈ روز کو پاکستان بلایا، وہاں غیر قانونی طور پر نیب کے جیلوں میں جا کر لوگوں سے انٹرویو کرائے، جس کی کوئی قانون اجازت نہیں دیتا، اور وہاں سے جو گھسا پٹا چیزیں ملیں وہ انہوں نے ڈیوڈ روز صاحب کو تھما دیں۔ تو یہ سٹوری ڈیلی میل میں چھاپی گئی، اور جو ڈیلی میل کے اندر سٹوری کو پرنٹ کرایا گیا وہ 14 جولائی 2019 کو یہ سٹوری چھپی تھی۔ 14 جولائی 2019 کو یہ سٹوری عمران خان صاحب نے اس میٹنگ کے اندر حکم دیا اپنے ٹاؤٹ شہزاد اکبر کو، جنہوں نے یہ سٹوری پلانٹ کرے۔ اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب پی آئی ڈی میں روز بیٹھ کر کاغذ لہراتے تھے کہ اتنا ارب چلا گیا۔ اور اس سٹوری میں جو سب سے افسوسناک بات ہے کہ کہا گیا کہ ڈیفڈ نے پنجاب حکومت کو جو پیسے دیے ہیں، پہلے کہا زلزلے کے پیسے جب شہباز شریف چیف منسٹر نہیں تھا، اور اس کے بعد کہا کہ زلزلے کے پیسے کھا گئے، ڈیفڈ کے پیسے کھا گئے۔ اور اسی دن یو کے ایڈ نے یہ ریبٹل دیا کہ کسی قسم کی ڈیفڈ کے فنڈ میں کوئی کرپشن، کوئی کرپٹ پریکٹسز، کسی قسم کا کوئی خرد، کوئی غبن جو الزام لگایا گیا۔ اور کہا گیا تھا، یہ 4 لفظ عمران خان صاحب کی طرف سے کہے گئے تھے کہ کہیں کہ شہباز شریف صاحب کو پتہ نہیں رنگ لیڈر کرپشن کا، عمران خان کہہ رہا ہے کہ دوسرے کو رنگ لیڈر کا الزام لگائیں۔ ماسٹر مائنڈ جو اس وقت مافیا اور اے ٹی ایمز کا ہے، جو کرپشن ملک میں ہو رہی ہے، آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی کی، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ الزامات لگاؤ شہباز شریف کے اوپر۔ اور یہ سٹوری پرنٹ ہوئی، اور سٹوری یو کے ایڈ نے ریبٹ کی اسی دن، سنڈے کے دن، کہ کوئی کرپشن اور کوئی کک بیک نہیں ہوا۔ یو کے ایڈ ریبٹس میل آن سنڈے سٹوری آن سپورٹ فار ارتھ کویک وکٹمز۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، اور وہ سٹوری یہ ہے کہ ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس بنایا شہباز شریف کے خلاف، منی لانڈرنگ کا کیس بنایا شہباز شریف کے خلاف، مس یوز آف اتھارٹی کا کیس بنایا شہباز شریف کے خلاف، کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز ہو گئیں شہباز شریف کے خلاف، کک بیکس اور کمیشن شہباز شریف کے خلاف کاغذ لہرائے گئے، روز کنٹینر پر کھڑے ہو کر اور روز وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر، روز شہزاد اکبر پی آئی ڈی میں بیٹھ کر کاغذ لہراتے تھے، پریزنٹیشنز دکھاتے تھے، گول دائرے بناتے تھے کہ یہ تمام الزامات شہباز شریف پر لگائے گئے۔ صاف پانی میں بلایا، آشیانہ میں گرفتار کیا 5 اکتوبر 2018 کو شہباز شریف کو۔ اور جس وقت شہباز شریف کسٹڈی میں تھے نیب کی، جس وقت انکوائری ہو رہی تھی، تو اسی وقت ایسٹ بیونڈ مینز کے علاوہ رمضان شوگر مل اور گندا نالا
رمضان شوگر مل اور گندا نالا کے اندر گرفتاری ڈالنے کی کوشش کی شہباز شریف کے اوپر، اور پھر ایسٹ بیونڈ مینز کو ڈالا گیا، لیکن گرفتاری نہیں کی. اور گرفتاری کیوں نہیں کی؟ جب آپ کی کسٹڈی میں ہیں، آپ انکوائری کر رہے ہیں، آپ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اتنے بڑے الزامات لگا رہے ہیں، بار کی اخباروں کے نمائندوں کو بلا کر سٹوریاں پلانٹ کرا رہے ہیں، تو آپ نے کیوں نہیں انویسٹیگیشن کی گندا نالا اور رمضان شوگر مل کی؟ کیوں آپ نے انویسٹیگیشن نہیں کی ایسٹ بیونڈ مینز کی؟ اور جب آپ نے ان کو اریسٹ کیا تو 14 فروری 2019 کو لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کو بیل دی، اور وہی بیل جو لاہور ہائی کورٹ نے دی وہ 2019 دسمبر میں سپریم کورٹ نے بحال رکھی. 4 مہینے آپ کے پاس 4 مہینے کی مہلت تھی. کیوں نہیں سپریم کورٹ میں آپ نے ثبوت جمع کرائے بیل کے خلاف؟ اگر آپ کے پاس اتنے شواہد موجود تھے، وہ شواہد آپ نے ڈیوڈ روز کو دیے جو کہ 5ویں ایکسٹینشن مانگ رہا ہے 2 سال کے اندر. 14 جولائی 2019 کو یہ سٹوری پلانٹ ہوتی ہے، اور 21 دسمبر 2021 تک ڈیوڈ روز صاحب کے لائرز، ڈیلی میل کے لائرز، اور ANL جو کہ ایسوسیٹڈ نیوز پیپر لمیٹڈ ایجنسی ہے جو کہ اون کرتی ہے ڈیلی میل کو، ان کے لائرز یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، ہمیں ایویڈنس دینے کے لیے مہلت چاہیے پہلے. اور میں اس کے پر بعد میں آتی ہوں. پھر جب آپ کو سپریم کورٹ شہباز شریف کی بیل کو بحال رکھتے ہیں دسمبر 2019 میں، تب 4 مہینے بھی کوئی ثبوت سپریم کورٹ میں نہیں دیا جاتا، اور اسی دوران ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس شروع کیا جاتا ہے. دوسری دفعہ ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے، جبکہ سپٹمبر 2020 میں شہباز شریف کو دوسری دفعہ اریسٹ کیا گیا. جو کیس ہے اس کے اندر مارچ 2020 کو شہباز شریف کو لاہور ہائی کورٹ بیل دیتا ہے. 4 ممبرز بینچ کے ججز جو ہیں وہ بیل دیتے ہیں، اور اسی وقت FIR جب یہ سیکنڈ ٹائم اریسٹ کرتے ہیں شہباز شریف کو، اسی دوران FIA پرچہ کاٹتا ہے اور FIR کراتا ہے ایسٹ بیونڈ مینز کے. یہ پورا تسلسل ہے، یہ سیریز آف کیسز جو ہے نا، یہ پورا ایک بدنیتی کے اوپر مبنی سازش ہے، اور اس کے دوران یہ ساری ڈیوڈ روز کی سٹوری کی جاتی ہے. شہزاد اکبر صاحب جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے جس کے اوپر لنڈن کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، وہ بھی ساتھ کراتے ہیں. شہباز شریف کے تمام اکاؤنٹس، ان کی فیملی کے تمام اکاؤنٹس کرپشن کی بنیاد پر، منی لانڈرنگ کی بنیاد پر فریز کرائے جاتے ہیں، اور ڈیوڈ روز اور ڈیلی میل کو یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی کنوکشن ہونی ہے، ابھی بہت بڑے ثبوت آنے والے ہیں. لیکن ثبوت جو ہیں وہ 14 جولائی 2019 سے لے کر آج 21 دسمبر 2021 تک کوئی ثبوت نہ لنڈن ہائی کورٹ میں، نہ لاہور ہائی کورٹ میں، نہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور نہ سپریم کورٹ میں دیا جاتا ہے، نہ نیشنل کرائم ایجنسی کو دیا جاتا ہے. اور آج بھی ڈھٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ شہباز شریف کے خلاف پریس ٹاکس کرتے ہیں، اور آج بھی ایک خبر دیتے ہیں، ریلیز کرتے ہیں. 1.25 سال ہو گیا FIA کے کیس کو بھی. وہ کیسز جس میں نیب کی بس ہو گئی، وہ کیسز جو نیب نیازی گٹھ جوڑ جس میں سے کچھ نہ نکال سکا، وہ کیسز جس کے اندر منی لانڈرنگ، ایسٹ بیونڈ مینز، مس یوز آف اتھارٹی، کرپٹ پریکٹسز، کک بیکس کے الزامات لگاتے ہیں، جو لاہور ہائی کورٹ کا ہر فیصلہ اس کی نفی کرتا ہے، اور ہر فیصلے کے اندر یہ لکھا جاتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی کرپشن، کوئی کک بیک، کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی ہے. لنڈن کورٹ کے فیصلے میں لکھا جاتا ہے نیشنل کرائم ایجنسی کے خلاف کہ کسی قسم کی کوئی کرپشن شہباز شریف، کوئی منی لانڈرنگ، کوئی ایسٹ بیونڈ مینز، کسی قسم کا کوئی کرپٹ پریکٹسز اور کک بیکس نہیں ہوئے. لیکن روز تماشا کیا جاتا ہے، روز الزامات لگائے جاتے ہیں. FIA کے اندر 1.25 سال ہو گیا، پچھلے ہفتے چلان جمع کرایا جاتا ہے. کبھی کہا جاتا ہے 56 والیوم آ گئے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے 4000 ڈاکیومنٹس آ گئے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے 100 وٹنسز آ گئے ہیں. کدھر ہیں وہ وٹنس جو نہ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں، نہ لاہور ہائی کورٹ جا سکتے ہیں، نہ لنڈن کے اندر ثبوت دے سکتے ہیں، نہ ڈیلی میل کو ثبوت دے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں دیتے ثبوت؟ کیونکہ 1 روپے کی دھیلے کی نہ ثبوت ہے کرپشن کا، نہ کرپشن ہوئی ہے. اس کے بعد FIA کے اندر ایسٹ بیونڈ مینز وہی کیس، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوتا ہے کہ نیب بھی وہی کیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، اور جو اس وقت ایسٹ بیونڈ مینز FIA کے اندر انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے، جس کے اندر شہباز شریف صاحب روز کورٹ میں جاتے ہیں، بیل بیفور اریسٹ کے اوپر ہیں، وہ نیب کے اندر زیر سماعت ہے. اس وقت بھی وہ نیب کے اندر زیر سماعت ہے. پاکستان کی قانون کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ایک شخص ہے، تمام ایک ہی الزامات ہیں، تمام ایک ہی کیسز ہیں،
لیکن ایجنسیاں 2 اس وقت انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں ایک ہی کیسز کو, ایک ہی الزامات کو, ایک ہی شخص کے خلاف, اور وہ شہباز شریف ہے. یہ جو سکسیسو کیسز ہیں, یہ جو سیریز آف ابیوز آف لا کے پروسیس کو پچھلے 3-3.5 سال سے کیا جا رہا ہے, صرف ایک شخص کے خلاف ایک کوشش کی جا رہی ہے, مذموم کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کی زبان بندی کی جائے, اس کو بلیک میل کیا جائے. تو کیا ہاتھ آیا آپ کے؟ صرف شرمندگی. لیکن شرمندگی تو ان کو محسوس ہوتی ہے جن کے اندر شرم ہو. اور اب کیا ہے یہ وہ بہت امپورٹنٹ, میں آپ کو کہوں گی کہ آپ ٹی وی اسکرینز کو, اپنے کیمراز کو کلوز کریں. یہ وہ کورٹ کے اندر ڈیلی میل ANL, جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا ایسوسیٹڈ نیوز پیپر لمیٹڈ, جو ڈیلی میل کو اون کرتا ہے, ان کے لائر نے اپلیکیشن دی, اور ان کے لائر نے اپلیکیشن میں یہ کہا 9 دسمبر کو کہ پاکستان جو ہے وہ ریڈ لسٹ پر ہے, اس لیے ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے. 9 دسمبر 2020 کو اپلیکیشن دی جاتی ہے, چوتھی ایکسٹینشن لی جاتی ہے, چوتھی ایکسٹینشن جو ڈیلی میل کی سٹوری میں الزامات لگے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ ہمارے ریڈ لسٹ پر کیونکہ پاکستان ہے تو ہمارے سے ثبوت اکٹھے نہیں ہو رہے. یہ شہزاد اکبر صاحب جو ان کو روز کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو FIA میں سزا ہونے والی ہے, شہباز شریف کو نیب میں سزا ہونے والی ہے, یہ انہوں نے, اور ابھی پھر جو 18 مہینے کا نیشنل کرائم ایجنسی کا سلسلہ تھا جس پہ کورٹ کا آرڈر آیا, یہ 9 دسمبر کو اپلیکیشن دی جاتی ہے کہ ریڈ لسٹ کے اوپر پاکستان ہے. تو پھر ریڈ لسٹ کے اوپر پاکستان تو 17 سپٹمبر 2020 کو ہٹ گیا تھا. 17 سپٹمبر 2021 کو پاکستان ریڈ لسٹ سے ہٹ گیا تھا. تو 9 دسمبر کو جو آپ اپلیکیشن دے رہے ہیں, 3 مہینے میں آپ کے پاس تو ثبوت موجود تھے. آپ نے تو سٹوری میں لکھا تھا کہ شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے, کرپشن ہوئی ہے, مس یوز آف اتھارٹی ہوئی ہے, ایسٹ بیونڈ مینز بنے, کرپٹ پریکٹسز ہوئی ہیں. کہاں ہے وہ ثبوت؟ کدھر ہے وہ ثبوت جو کہ آپ چوتھی ایکسٹینشن لے رہے ہیں؟ اور اس کے بعد بہت ہی امپورٹنٹ یہ اپلیکیشن ہے جو کہ دائر کی گئی ہے کب؟ 17 دسمبر 2021 کو. 17 دسمبر 2021 کو یہ اپلیکیشن دائر کی جاتی ہے, اور کیا کہا جاتا ہے؟ 5ویں ایکسٹینشن لی جاتی ہے, اور 5ویں ایکسٹینشن میں یہ کہا جاتا ہے کہ کرسمس کی ہالیڈیز آ گئی ہیں, اور کرسمس کی ہالیڈیز کی وجہ سے ہم ثبوت اکٹھے نہیں کر سک رہے. تو چاہے وہ نیب ہو, چاہے وہ FIA ہو, چاہے وہ نیشنل کرائم ایجنسی ہو, چاہے وہ ڈیلی میل کی سٹوری ہو, بات صرف ایک کامن ہے, کیسز پہ کیسز بنائے جاتے ہیں. اگر 3.5 سال میں کوئی چیز نہیں آ رہی تو وہ اس کرپشن کے خلاف ثبوت نہیں آ رہے, چاہے وہ پاکستان کی عدالت ہو, چاہے وہ پاکستان کے باہر کی عدالت ہو, کیونکہ کرپشن ہوئی نہیں ہے. اور یہ صرف شہباز شریف کے خوف میں مبتلا ایک شخص جو وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر مسلط ہے, جو ان کی زبان بندی کرنا چاہتا ہے, کیونکہ ملک کے اندر مہنگائی, چور بازاری, لوٹ مار, بے روزگاری, غربت, مفلسی اس عروج پر پہنچ گئی ہے کہ یہ کام کرنے پڑتے ہیں, یہ تماشے کرنے پڑتے ہیں. کدھر ہے شہزاد اکبر؟ شہزاد اکبر کیوں نہیں دیتے ڈیوڈ روز کو یہ تمام ثبوت؟ کیوں ضرورت پڑتی ہے 5ویں دفعہ ایکسٹینشن لینے کی؟ اگر ثبوت ہیں تو ثبوت کیوں نہیں دیے جاتے عدالتوں میں؟ اور دوسری بات, آپ کو یاد ہوگا کہ لنڈن ہائی کورٹ میں جب سوٹ کیا ڈیفیمیشن کا شہباز شریف صاحب نے, تو وہاں کی عدالت نے کہا کہ یہ ہائی ڈگری کا ڈیفیمیشن ہے, اس کا تاثر ملتا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اور اس بات کو جو ANL کے لائر تھے, جب جج صاحب نے یہ پوچھا کہ یہ جو آپ نے اتنا بڑا الزام لگایا اپنی سٹوری کے اندر, تو یہ ثبوت کدھر ہیں؟ تو ANL کے مطلب کہ ڈیلی میل کے لائر کیا کہتے ہیں؟ ڈیلی میل کے لائر کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں کرپشن کا. یہ ڈیلی میل کا لائر کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کرپشن کا. یہ ڈیلی میل کا لائر کہتا ہے کہ ہمارے پاس منی لانڈرنگ کا کوئی شواہد نہیں ہے. یہ ڈیلی میل کے لائر کہتے ہیں. ڈیلی میل کا لائر یہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ یہ پولیٹیکل وچ ہنٹنگ کا تاثر ہے اس پوری سٹوری کے اندر, اور اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا ہے اس کے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے. اور شہزاد اکبر کیا کہتا ہے؟ شہزاد اکبر صاحب یہ کہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, تم حوصلہ رکھو, میں تمہیں ثبوت دوں گا. شہزاد اکبر تو پاکستان میں ثبوت نہیں دے سکے, شہزاد اکبر تو لنڈن ہائی کورٹ میں نیشنل کرائم ایجنسی کو ثبوت نہیں دے سکے, تو وہ ڈیلی میل کو کیا ثبوت دیں گے؟ اور اس کے بعد جب جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہائیسٹ لیول آف ڈیفیمیٹری میننگ ہے اس کیس کے اندر, اور اس کے بعد نوٹس کرتے ہیں,
اور نوٹس کرنے کے بعد ڈیلی میل کو کہتے ہیں ثبوت دو. تو یہ جو میں نے آپ کو دکھایا یہ 5ویں ایکسٹینشن ہے. یہ وہ اعمال نامہ ہے, یہ وہ تماچے ہیں جو کہ اگر شرم محسوس ہو کہ کوئی کسی قسم کا کوئی ثبوت شہباز شریف کے ساتھ نہیں ہے. اور پھر اپنے ترجمانوں کی, جو کرائے کے ترجمان ہیں, ان کے اجلاس بلاتے ہیں. کل اجلاس بلایا گیا اور کہا گیا شہباز شریف کے اوپر کرپشن کا آن سلاٹ کرنے کے لیے ڈیوٹیاں لگی. یہ ڈیوٹیاں چینی کو سستی کرنے کے لیے کیوں نہیں لگتی؟ یہ ڈیوٹیاں آٹے, بجلی, گیس, دوائی کو سستی کرنے کے لیے کیوں نہیں لگتی؟ یہ ڈیوٹیاں اپنی کرپشن, چاہے وہ بجلی, آٹا, گیس, LNG, آئل, رنگ روڈ, گندا نالا, ہمیں کہتے ہیں گندے نالے میں کرپشن ہوئی ہے, تو معلم جبا کدھر گیا؟ ہیلی کاپٹر کیس کدھر گیا؟ BRT پشاور کدھر گیا؟ یہ تمام تماشے اور یہ تمام میٹنگز جو ہوتی ہیں نا وزیر اعظم ہاؤس میں, یہ تمام تماشے اور میٹنگ صرف شہباز شریف کے خوف میں ہوتی ہیں. وزیر اعظم ہاؤس میں اگر میٹنگ ہو کہ آج چینی, بجلی, گیس, دوائی سستی کی جائے گی, LNG سستی کی جائے گی, تو پھر کابینہ کے جو بریفنگز ہیں اس میں ان کا ذکر ہو. لیکن جب کابینہ کی بریفنگ میں ذکر صرف نواز شریف اور شہباز شریف کا ہوگا, اور ان ثبوتوں کو جب پیش کرنے کا موقع ہوگا, جس وقت عدالتوں میں ثبوت پیش کرنے کا وقت آئے گا, تو اس وقت کیا ہوگا؟ یہ ایکسٹینشن ہوگی. یہ ایکسٹینشن مانگی جائے گی کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں. یہ ایکسٹینشن مانگی جائے گی کہ کسی قسم کی کوئی کرپشن, کسی قسم کا کوئی مس یوز آف اتھارٹی, کوئی کرپٹ پریکٹسز, کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی ہے. لیکن روز FIA کو بلایا جائے گا, روز میڈیا کو خبریں ریلیز کی جائیں گی. اور میڈیا کو بھی میں کہنا چاہتی ہوں, آپ کو یاد ہوگا یہ ڈیلی میل کی سٹوری جب میڈیا کے اوپر بریک ہوئی تھی تو کس قسم کی تضحیک کی ہوئی تھی شہباز شریف کی, کس قسم کی ڈیفیمیشن ہوئی تھی شہباز شریف کی. لیکن شہباز شریف کوئی بلیک میل نہیں ہوا. آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی ہر عدالت نے ان کو سرخرو کیا, پاکستان کی ہر کورٹ نے ان کو سرخرو کیا, چاہے وہ سپریم کورٹ ہو اور چاہے وہ ہائی کورٹ ہو. لندن کی بین الاقوامی عدالتوں نے ان کو سرخرو کیا, اور جس جگہ کے اوپر الزام لگائے گئے آج تک وہ لوگ PID میں تو کاغذ لہراتے ہیں, لیکن عدالتوں میں ثبوت نہیں دے سکے, اپنے ٹاؤٹس کو ثبوت نہیں دے سکے, اپنے پلانٹڈ سٹوریز کو ثبوت نہیں دے سکے, اور تماشے کرتے ہیں. اس کے بعد آخر میں میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو عدالتوں کو بھی اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ جو ابیوز آف پروسیس آف لا, اس کو ختم ہونا چاہیے. اس تماشے کو اب ختم ہونا چاہیے. یہ تمام کیسز نیب نے انویسٹیگیٹ کر لی ہیں. عمران خان نے پہلے نیب چیئرمین کے آفس کو یوز کیا, نیب نیازی گٹھ جوڑ کا تماشا آج تک جاری ہے. یہ تمام کیسز زیر سماعت ہیں. ایسڈ بیون مینز کا شہباز شریف کا کیس اس وقت بھی نیب کی عدالت میں زیر سماعت ہے. اس کے دوران ان کو 2 دفعہ اریسٹ کیا گیا. ان تمام الزامات کے اوپر ان کو اریسٹ کیا گیا. صرف ایک گرفتاری ڈالتے ہیں, دوسری گرفتاری کو پینڈنگ رکھتے ہیں کہ جب جیل سے باہر جائیں گے, عدالت بیل دے گی تو اس کے بعد اس کیس میں ان کو اریسٹ کریں گے. جب اس کیس میں بھی بیل ملتی ہے تو پھر FIA کو استعمال کرتے ہیں. وہ تمام کیسز جو ان کی انویسٹیگیشن ہو چکی, عدالتوں میں ثبوت پیش نہ کر سکے, شہباز شریف کو سرخرو عدالتوں نے کیا, اور عدالتوں کے فیصلوں میں یہ لکھا گیا کہ کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں ہوئی. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز کے خلاف مہلت مانگتے ہیں, وہاں لنڈن کورٹ میں شہباز شریف کے خلاف مہلت مانگتے ہیں. یہ کیا تماشا ہے؟ یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا مذاق ہے کہ آپ 3.5 سال کسی کی پگڑی اچھالیں, لوگوں کے اوپر کرپشن کے الزامات لگائیں, اور آپ کے اپنے کرپشن کے ماسٹر مائنڈز اور رنگ لیڈرز آپ کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوں, جو پاکستان کی عوام کا آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی چوری کر لیں, منی لانڈرنگ کریں, اور الزامات آپ دوسروں پر لگاتے ہیں. ان چیزوں کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. اور یہ جو ہے نا, یہ مذاق. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پینما آیا تھا تو کہا تھا 10 ارب کی آفر کی ہے شہباز شریف نے. ایک تو شہباز شریف کا جو فوبیا ہے, عمران صاحب کی ذہنی حالت جو ہے وہ خراب ہی اسی وجہ سے کہ شہباز شریف کا فوبیا. اس وقت کہا تھا کہ مجھے آفر کی ہے کہ آپ پینما کو وہ کر دیں, اور اس میں آج 4 سال ہو گئے شہباز شریف کورٹ میں لے کر گئے, حتیٰ کہ عزت کے اندر عمران خان صاحب پیش نہیں ہوئے. جہاں ڈیفیمیشن سوٹ لنڈن میں ہوا ہے وہاں دینا عمران خان ثبوت کہ یہ سارا کچھ. جب یہ میٹنگیں کرتے ہیں ترجمانوں کی, جب ظفر موج کرائے کے ترجمانوں کی میٹنگیں کرتے ہیں, جب اس قسم کی میٹنگز کرتے ہیں تو ساتھ ثبوت بھی دینا. جب ڈیوڈ روز کو اپنے دفتر میں بلایا تھا, جب بشیر میمن کو کہا تھا کہ کیسز بنائیں,
جب نیب چیئرمین کے دفتر کو استعمال کرتے ہیں، جب ایف آئی اے کے دفتر کو استعمال کرتے ہیں، تو ساتھ ثبوت بھی دیں. یہ جو الزامات لگاتے ہیں ان کے ساتھ ثبوت دیں، کیونکہ ثبوتوں کے بغیر الزامات جو ہیں وہ آپ کے منہ کے اوپر تماچے ہیں. اس سے شہباز شریف یا نواز شریف یا مریم نواز کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یا مسلم لیگ نون کی قیادت جن کو آپ نے سزائے موت کی چکیوں میں رکھا. سزائے موت کی چکیوں میں رکھ کر الزامات سچ ثابت نہیں ہوتے. سزائے موت کی چکیوں میں آپ نے قائد حزب اختلاف کو رکھا، پوری کی پوری اپوزیشن کو رکھا. کیا ہوا؟ باہر آ گئے، عدالتوں کے فیصلے آ گئے، ان کو سرخرو کر دیا، اور آپ نے تماشا لگایا ہوا ہے. اب اگر پاکستان کی عوام کو چاہتی ہے یہ الزامات بند کریں، اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو عدالتوں میں لے کر جائیں، بیانات نہ کریں. اور اگر آپ کوئی پاکستان کی عوام اب کچھ چاہتی ہے تو کے پی کے اندر فیصلہ سنا چکی ہے کے پی کے کی عوام، وہی پاکستان کی عوام چاہتی ہے. اور یہ فیصلے جو ہیں وہ آپ کے لیے پیغام ہے کہ پاکستان کی عوام ان الزامات کی سیاست کو، کنٹینر کی سیاست کو، فاشزم کو مسترد کر چکی ہے. اور آج بھی ہر بائی الیکشن نواز شریف کے حق میں فیصلہ سناتا ہے اور آپ کے خلاف فیصلہ سناتا ہے. وہ صرف اس لیے کہ آپ نے ملک میں 3.5 سال جو لوگوں کے اوپر الزامات لگائے، لوگوں کی پگڑیاں اچھالی، جس کے ثبوت آپ پیش نہیں کر سکے، اور آج پاکستان کی عوام کو آپ نے غربت، بے روزگاری، معاشی تباہی کی چکی میں پیس رہے ہیں، اور کہتے ہیں ہمارے پاس امیدوار اچھے نہیں تھے. معاملہ امیدواروں کا نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ جب ووٹ کو چوری کیا گیا ہو، جب امیدواروں کو چوری کیا گیا ہو، تو اس وقت آپ کو پاکستان کی عوام جو ہے، آپ کو ای وی ایم کا ہی سہارا لینا پڑے گا. لیکن ای وی ایم کا سہارا ہم آپ کو لینے نہیں دیں گے. پاکستان کی عوام اب آپ کو ووٹ نہیں دے گی. آپ کسی آر ٹی ایس کے بٹن بٹھانے سے اور کسی ای وی ایم کے بٹن کو آن کرنے سے آپ اب الیکشن نہیں جیت سکتے، کیونکہ آپ کی نااہلی اور نالائکی کا خمیازہ پاکستان کی عوام. دیکھیں، پی ٹی آئی کی تو جو کارکردگی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پاکستان کے اندر اس وقت جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، اتنی نالائکی چاہیے، اتنی نااہلی چاہیے، اتنی لوٹ مار چاہیے، اتنی کرپشن چاہیے کہ 5.8% کی ترقی کرتا ملک جو ہے وہ منفی 0.4 پہ آ جائے. بے روزگاری جو ہے وہ 60 لاکھ سے زیادہ افراد اس وقت بے روزگار ہیں. 3 کروڑ سے زیادہ لوگ اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. قرضہ تاریخی ہو، مہنگائی تاریخی ہو، ڈالر کی پرائس تاریخی ہو ملک کے اندر جو اس وقت. اور لیکن آپ کیا کریں، روز بیٹھ کر کاغذ لہرائیں کہ نواز شریف شہباز شریف نے یہ قرضہ لے لیا ہے، نواز شریف شہباز شریف نے یہ مہنگائی جو آج مہنگائی ہے، جو میں نے کل جس طرح پریس کانفرنس میں کہا تھا، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی کہ کیا یہ سارے فیصلے جس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے نواز شریف نے. اور اسی چیز کا جو رد عمل ہے وہ کے پی کے کی اس نے دیا. جہاں تک آپ نے بات کی مسلم لیگ نون کی، تو مسلم لیگ نون نے جہاں ہزارہ کے اندر لیڈ لی ہے اور جو ووٹ ملے ہیں، میں سمجھتی ہوں، لیکن ابھی بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. توجہ کا مرکز جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں اس وقت بھی ووٹر ہے، سپورٹ ہے. یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. اجتماع خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں، وہ تاریخی ہوئے ہیں. ہماری آرگنائزیشن وہاں بھی کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم اسی طرح کام کرتے ہیں. ان کے خلاف ایکشن؟ دیکھیں، معافی تو جو ملک کا پیسہ لوٹے گا، ہم تو اس واحد ملک میں واحد سیاسی جماعت ہے اور واحد پولیٹیکل فیملی ہے، شریف فیملی، جس نے پورے احتساب کے پروسیس سے اپنے آپ کو گزارا. اور جس وقت وزیر اعظم تھا نواز شریف، اس وقت انہوں نے سپریم کورٹ کو درخواست لکھی تھی، جب فریولس کہہ کے عمران خان کی درخواست کو کوڑے کے ڈبے میں پھینک دیا گیا تھا کہ اس پروسیس کو شروع کیا جائے. تو جس نے عوام کا آٹا، روٹی، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کیا ہے اور الزامات کرپشن کے دوسروں پر لگائے ہیں، وہ اپنے ایک ایک پیسے کا حساب دے گا، اور انشاءاللہ ان سے ہم حساب لے کر رہے ہیں.
نہیں سر نہیں، بات یہ ہے کہ جو ترجمان ہے نا وہ کرائے کے ہیں. کرائے کے ترجمانوں کا جب کرائے کا وزیر اعظم اجلاس بلائے گا تو اس کے لیے ان کے لیے تو یہ عید کا دن ہوگا، تو وہ خود ہی لیک کرتے ہیں سٹوریز. اور پھر کیا کہتے ہیں بھائی اگر آپ کرائے کے ترجمانوں کا اجلاس بلا ہی رہے ہیں، کابینہ کا اجلاس بلا ہی رہے ہیں، تو عدالتوں میں تو جو آپ کے کیسز کا اور الزامات کا ہو رہا ہے تو کم از کم خدا رہا میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ سرکاری خزانے کے پیسے ان اجلاسوں پہ خرچ کر ہی رہے ہیں تو چینی سستی کر دیں، بجلی سستی کر دیں، گیس سستی کر دیں، آٹا سستا کر دیں، روٹی سستی کر دیں، دوائی سستی کر دیں. کوئی کبھی تو کابینہ کی میٹنگ کی بریفنگ یہ کہے کہ آج ڈیوٹی لگ گئی ہے اور یہ تمام چیزیں جو پاکستان کی عوام کی ضرورت استعمال کی چیزیں یہ آپ سستی ہوں گی. وہ کہہ رہے ہیں اشاریے بہتری کی طرف جا رہے ہیں. معاشی تباہی کے اشارے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ معیشت کے اشاریے بہتری، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب معیشت کے اشارے ان کے مطابق ٹھیک جائیں گے تو وہ معیشت اے ٹی ایمز مافیا اور کارٹلز کی معیشت بالکل اشاریے ٹھیک جا رہے ہیں. یہ تو پاکستان کی عوام کے اشاریے ہیں جن کا ان اے ٹی ایمز کے ساتھ نہ کوئی سروکار ہے، اور یہ اسی طرح لوٹ مار کا بازار گرم رہے گا، کیونکہ اصل مسئلہ جو ہے وہ اپنی کرپشن، اپنی نالائکی، اپنی نااہلی اور اپنی لوٹ مار سے ہٹانے